بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضع حضرت بی بی فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضع جناب سیدہ طاہرہ۔ کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز پانی بھرنے کنویں پر گئی۔ یک شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمہارے کے آوے میں گر گیا۔ وہ سنارن اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ غش کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے عورت، تم منت مان لے کہ میرا لڑکا کمہار کے آوے سے صحیح سلامت آوے تو میں جناب سیدہ کا موضع سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمہار کے آوے سے زندہ سلامت نکل آیا۔ سنارن کی غش سے جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ وہ خوشی خوشی اپنے لڑکے کو گھر لے آئی اور بازار سے 2 روپے کی شینی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا چلو میرے گھر میں منت پڑھانی ہے۔ جب سیدہ کا موضع سننے چلو، سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے ایک نقاب پوش بیوی کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہنا تو بیٹھ جا میں سنتی ہوں۔ مدینے میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مولا میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور اجازت دیں تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا ذکر جناب امیر سے کرو، اجازت دیں تو تم فاطمہ کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرو۔ چنانچہ وہ یہودی حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ سے اجازت تو تب چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کیا کہ میں جناب رسول خدا اور امیر المومنین کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اب تو آپ خود ہی اس امر کی مختار ہیں۔ آپ نے سواری لانے کے لیے اس سے کہا۔ یہودی سواری لینے چلا گیا۔ جناب سیدہ نے جان نماز بچا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پالنے والے، میں تیری رسول کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں۔ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ ہی کوئی سامان ہے۔ ایسی حالت میں شادی میں کیوں کر جاؤں؟ ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات اور لباس لے کر حاضر ہو گئی۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ کو لباس اور زیورات سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھایا۔ جب جناب سیدہ اس یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئیں۔ آپ نے حجرے میں تشریف فرما جس میں دلہن تھی۔ کچھ دیر بعد سب عورتوں کو ہوش آ گیا لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ جب سب عورتوں نے اسے دیکھا تو دلہن کو مردہ پایا اور انہوں نے زار و قطار رونا شروع اور پیٹنا شروع کر دیا۔ اب ایک کہرم سا اور شور برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ کو یہ معجزہ دیکھ کر بڑا رنج ہوا۔ آپ نے نماز بچھا کر نماز پڑھی
اور خدا کی درگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں تیری کنیز خاص اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ یہی کہیں گے کہ میرے آنے سے دلہن مر گئی۔ آپ کی دعا ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پاک پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور جناب سیدہ سے عرض کیا کہ آپ بنت رسول ہیں، مجھے دین اسلام کی تعلیم فرمائے۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سب نے آپ کو بہت عزت اور بڑی شان کے ساتھ مائع کنیز کے رخصت کیا۔ یہ معجزہ جناب سیدہ علیہ السلام کا ایک اور روایت کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک روز اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار کرو۔ بات ہی بات میں سامان شکار تیار ہو گیا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لیا، چنانچہ یہ لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں گزر ہوا اور وہیں سب نے قیام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے کہ یک شدید آندھی آئی اور ایک دوسرے کی خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر لشکر سے غائب ہو گئے اور لڑکیوں کو کھٹولا اڑ کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنے تمام سامان اور لشکر تو مل گیا، لیکن دونوں لڑکیوں کو کوئی پتہ نہ چل سکا۔ مجبور ہو کر بادشاہ اور وزیر دونوں واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اس جنگل میں شکار ہو گیا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں پریشان تھا۔ سپاہی ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھرتے رہے۔ اب ان دونوں لڑکیوں کا حال سنو۔ ماں باپ سے چھٹ کر بادشاہ زادی اور بادشاہ وزیر زادی دونوں گلے لگ کر بہت روئی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم منت مان لو، ہم اپنے ماں باپ سے ملیں گی تو جناب سیدہ کا معجزہ سنیں گی۔ دونوں لڑکیوں کو جب ہوش آیا تو انہوں نے منت مان لی۔ پروردگار عالم سبب بنانے والا ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا تھا، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ دو لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس نے ان سے حالات دریافت کیے تو تم یہاں کیسے آئی؟ ان لڑکیوں نے سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ اس سپاہی نے لڑکیوں کو تسلی تشفی دی اور کہا کہ اگر تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں تو چلو گی؟ لڑکیاں راضی ہو گئی۔ سپاہی نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے نوکروں کو بھیج کر لڑکیوں کو بلوا لیا اور وزیر نے ان لڑکیوں کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ چند روز کے بعد جب لڑکیوں کے ماں باپ کو خبر ہوئی تو فلاں بادشاہ کے ہاں یہ دونوں لڑکیاں زندہ و سلامت موجود ہیں، تو اس کی بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے اس بادشاہ کو شکریہ کا خط لکھ کر لڑکیوں کو بھیج دینے کی خواہش کی۔ اس بادشاہ نے خط کا جواب یہ دیا اور لکھا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں کے ساتھ کر دے۔ ان لڑکوں نے منظور کر لیا اور ان لوگوں نے منظور کر لیا اور دونوں لڑکیاں بادشاہ کے ہاں سے رخصت ہو کر اپنے ماں باپ کے سے ملی اور سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مگر لڑکیاں جناب سیدہ کا معجزہ سننا بھول گئی۔ کچھ دنوں کے بعد
دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے اور تاریخیں مقرر کر کے دونوں کا عقد ہو گیا اور وہ دونوں بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے اپنے سسرال پہنچ گئے۔ اتفاق سے جہیز میں ایک قیمتی طلائی آفتابہ دروازے پر رہ گیا۔ ایک سپاہی کو حکم ملا کہ وہ فوراً جا کر وہ طلائی اور آفتابہ لے آئے۔ سپاہی جب یہاں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ وہ محل ہے، نہ تخت ہے، نہ بادشاہ، نہ کچھ اور سامان ہے، صرف ایک میدان ہے اور وہ آفتابہ رکھا ہوا ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ وہ لوٹا اٹھائے اور جھک کر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس میں سے ایک کالے سانپ نے پھن نکال کر سپاہی کو کاٹنا چاہا۔ یہ خوفزدہ ہو کر پیچھے کو ہٹا اور بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ یہ تمام باتیں سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے لڑکیوں کو بلا کر کہا کہ تم لوگ جادوگر ہو، بتاؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے اور تمہارے والدین کہاں ہیں؟ یہ سن کر لڑکیاں حیرت زدہ ہو گئیں اور کوئی جواب نہ دے سکیں۔ بادشاہ نے ان لڑکیوں کو قید کر دیا اور کہا کہ کل تم کو قتل کر دینے کے لیے جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ قید خانے میں وزیر زادی نے شہزادی سے کہا کہ نامعلوم کہ ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جس کی ہم کو یہ سزا ملی ہے اور ہمارے قتل کا فتویٰ صادر ہوا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں گریہ زاری میں لگ گئی اور خدا سے دعا کرنے لگی۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی اور خواب میں دیکھا کہ وہی نقاب پوش بی بی آئیں اور فرمانے لگی کہ تم نے مانا تھا کہ جناب سیدہ کا موعظہ سنیں گی، مگر تم نے بلا دیا اور یہ اسی کا عذاب ہے۔ اب تم منت پوری کرو۔ لڑکیوں نے عرض کیا کہ ہم آپ پر قربان ہو جائیں، یہ بتائیے کہ ہم قید خانے میں شیرینی وغیرہ کا کس طرح انتظام کریں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ صبح تمہارے آنچل سے 2 پیسے گریں گے، ان کی شیرینی منگوا لینا اور موعظہ سننا۔ چنانچہ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ لڑکیوں نے شیرینی منگوا کر موعظہ سنا اور اپنی غلطی کی رو کر معافی مانگی۔ بادشاہ نے صبح کو جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ ان کو دونوں لڑکیوں کو قتل کر دے۔ جب جلاد لڑکیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہماری طرف سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ ہم سے پہلے وہ ہماری چند باتیں سن لیں، اس کے بعد قتل کا حکم دے۔ جلاد نے بادشاہ کی خدمت میں پہنچ پیغام پہنچایا تو وہ لڑکیاں کے پاس آیا۔ لڑکیوں نے رو کر عرض کیا کہ غریب پرور، ہم دونوں آندھی سے اٹھ کر پہاڑ پر پہنچی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی تو ایک نقاب پوش بی بی آئی تھی اور فرمایا کہ تم جناب سیدہ کی منت معجزہ مان لو تو اپنے والدین سے ملو گی۔ ہم نے منت مان لی تھی لیکن اپنے والدین سے ملنے کے بعد ہم نے یہ منت پڑھانی بھول گئی جس کا یہ عذاب تھا۔ اب آپ سپاہی کو پھر بھیجیے اور ہمارے والدین کے لیے حالات دریافت کروائے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو دوبارہ ان کے والدین کے لیے ملک میں روانہ کیا تو وہاں بادشاہ اور اس کا تخت و تاج سب کچھ موجود تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر بادشاہ سے جب بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بے شک یہ عطا الہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور لڑکیوں قید سے آزاد ہو گئی۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ دوسرا معجزہ، وہ برقع پوش بی بی اس سنارن سے کہہ کر غائب ہو گئی۔ سنارن اپنے گھر آئی تو دیکھا کہ ان پڑوسیوں کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے جنہوں نے معجزہ سننے سے انکار کر دیا تھا۔ دعا کرو کہ بحق محمد و آل محمد جس طرح سنارن اور ان لڑکیوں کو مراد پوری ہوئی، اسی طرح ہر مومن اور مومنہ اور ہر مسلم اور مسلمہ کی بھی ہر مراد با تفیل محمد و آل محمد پوری ہو۔ آمین یا رب العالمین۔
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. الحمدللہ. شکریہ. شکر الحمدللہ. اللہ آپ کی بھی سب کی دعا قبول فرمائے. آمین.